علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج یہ ہماری سیرت کی 7ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں اصحاب فیل کے متعلق وضاحت سے آپ کے سامنے باتیں آ گئیں۔ ایک پہلو جو واضح کرنا رہ گیا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اصحاب فیل کے موقع پر حضرت عبد المطلب اور جتنے بھی قریش کے خاندان تھے یا جتنے بھی حجاز کے لوگ تھے، انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر صرف اور صرف اللہ سے دعا کی تھی، اور اس وقت بیت المقدس کے اندر جتنے بھی 300 سے زیادہ معبود رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، ان سے کسی سے دعا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی، اور قریش یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ جو آسمانی عذاب ابرہہ کے لشکر کے اوپر آیا ہے، یہ کسی ہمارے دیوی دیوتا نے نہیں بھیجا، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 10-12 سال تک اس واقعے کے بعد 10-12 سال تک قریش صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور ان 10-12 سالوں میں اپنے دوسرے معبودان باطلہ کو پوجنا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک بڑا زبردست معاملہ تھا ان لوگوں کے لیے، اور ایک بہت زبردست عبرت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال، اب ہم اپنے سیرت کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طریقے سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیسے آنا ہوا، اور آپ کے دونوں والدین، ان کے نکاح کا تذکرہ بھی آج کی نشست میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا 1-2 نشستوں پہلے کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو قربانی میں دینے کا عبد المطلب نے ارادہ کر لیا تھا، پھر وہ ایک ہیلا بنا کہ اونٹوں کو ان کے نام سے ذبح کیا گیا، ان کی طرف سے ذبح کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کی فکر ہوئی، اور جب نکاح کے لیے تلاش جاری ہوئی اور کوششیں کی گئیں، تو قبیلہ بنو زہرہ اس کے اندر جو ہے وہ رشتہ ملا، اور حضرت آمنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا ہے۔ اور اس نکاح کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا ہے، اور حضرت آمنہ کے چچا کی بیٹی سے، ان کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب کا نکاح ہوا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹوں کا نکاح دونوں چچا زاد بہنوں سے ہوا ہے، حضرت آمنہ اور ان کی چچا زاد بہن حضرت حالہ، ان دونوں سے حضرت عبد المطلب کا اور حضرت عبداللہ دونوں باپ بیٹوں کا ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اور یہ حضرت حالہ وہی ہیں کہ پھر ان سے عبد المطلب کے یہاں حضرت حمزہ پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور رضائی بھائی بھی، کیونکہ آگے چل کر حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے، تو دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور دونوں چچا زاد جو ہے چچا اللہ کے رسول کے چچا بھی ہیں حضرت حمزہ۔ بڑا تعلق تھا اللہ کے رسول کو ان سے، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ عہد کے میدان کے اندر ان کو شہادت ہوئی ہے، سیرت میں آگے ان کا ذکر آئے گا کس طریقے سے انہوں نے ایمان قبول کرنے سے لے کے ان کی شہادت تک انشاءاللہ وضاحت سے ہم ان پر بات کریں گے، ان کی سیرت پر، ان کے مناقب پر بھی بات ہوگی۔ البتہ اس نکاح کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ جب نکاح کے لیے حضرت عبداللہ جا رہے تھے تو رستے میں فاطمہ بنت مر، یہ ایک یہودن عورت تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اپنے قریب آنے کی دعوت دی۔ پہلے تو اس نے نکاح کا کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، اور نکاح کرنے کی جب انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی یہ معاملہ اور یہ کام ہمارے خاندان کے بڑے لوگ کرتے ہیں، یہ ہم اپنی جانب سے نہیں کرتے، لہذا پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا نکاح نہیں کرتے تو میرے ساتھ ویسے ہی تعلقات بنا لو، زنا کی دعوت دی۔ اور حضرت عبداللہ نے پھر اس سے پناہ مانگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس قسم کے بات کام نہیں کرتا، اور شریف اور مہذب خاندان کے لوگ کبھی اس قسم کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ نے نہ اس سے نکاح کیا اور نہ اس سے زنا کے لیے راضی ہوئے، چھوڑ دیا اس کو، اور آگے پھر چلے گئے، اور حضرت آمنہ سے نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے کچھ دنوں کے بعد، غالباً 3-4 روز کے بعد، جب واپس آ رہے تھے تو یہی یہودن عورت فاطمہ بنت مر یہ دوبارہ ملی، اور اس نے پوچھا کہ ان 2-3 دنوں میں آپ کہاں تھے؟
تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طریقے سے میرا نکاح ہوا ہے، میرا ولیمہ ہوا ہے، اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ آمنہ کے ساتھ تھا۔ تب اس نے حقیقت کو کھولا اور اس نے بتایا کہ ہمارے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ آج کل کے دنوں میں انہوں نے اپنی عورتوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی آخری نبی کے آنے کے آثار ہوں وہاں جا کر کے کسی بھی طریقے سے اس آخری نبی کو اپنے خاندان میں لینے کی کوشش کرو۔ اور اے عبداللہ، تمہارے چہرے پر جس وقت میں نے تمہیں اپنے قریب آنے کی دعوت دی تھی وہ نور نبوت محسوس ہو رہا تھا، اور اب وہ نور نبوت تمہارے اندر اب چہرے میں محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو حضرت ہاشم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر ان کے چہرے کی پیشانی پر، ان کے ماتھے پر نبوت کا نور چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور یہ نور آگے منتقل ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا، پیر ذوالفقار صاحب کے ایک بیان کے اندر، خطبات ذوالفقار ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا باقاعدہ کہ یہ نور حضرت عبداللہ کے ذریعے سے نکل کر اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن مبارک کے اندر جا چکا تھا، اور فاطمہ نے اسی بات کو کہا کہ اب وہ نور تمہارے چہرے میں محسوس نہیں ہوتا، کہ وہ نور اب جو ہے اپنی اصل جگہ کی جانب جو ہے منتقل ہو چکا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کی، حضرت جو ہے آمنہ سے ان کے نکاح کی، ان کی شادی کی، یہ تھوڑی سی ان کا واقعہ تھا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ پھر حضرت عبداللہ، جیسے کہ میں نے بتایا شام کا اور یمن کا سفر ہوتا تھا، تو یہ جو حضرت عبداللہ تھے یہ اسی سفر کے ارادے سے مکہ سے نکلے شام جانے کے لیے، اور شام جاتے ہوئے رستے میں یہ لوگ مدینہ میں رکتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اللہ کی شان کی جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں جا کر عبداللہ کی شدید طبیعت خراب ہو گئی، اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کو مدینہ ہی میں ٹھہرنا پڑا، اور لوگ ان کو مدینہ سے شام گئے، شام سے واپس آئے، یا واپسی میں یہ بیمار ہوئے۔ بہرحال شام سے زیادہ بہتر جو روایت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ شام کے اندر پہنچے اور پھر واپس آ کر مدینہ میں بیمار ہوئے ہیں۔ جب یہ بیمار ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے ان کو مدینہ ہی میں چھوڑا، قافلے کے لوگوں نے، اور مکہ چلے گئے۔ مکہ جب پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو بتایا کہ عبداللہ بیمار ہیں، مدینہ ہی میں ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ ادھر سے عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خیر خبر لو۔ اللہ کی شان کے ابھی حارث مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ الگ الگ عمر کا تذکرہ ملتا ہے، بعض 25 سال کہتے ہیں، بعض 18 سال کہتے ہیں۔ زیادہ قوی جو قول ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ابھی حضرت عبداللہ کی جو عمر تھی وہ صرف 18 سال تھی، بعض 25 کو بھی کہتے ہیں لیکن 18 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور اللہ کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ مدینہ پہنچے، وہیں پر اپنے ننیال میں عبد المطلب کا جو ننیال تھا اس میں وہاں موجود تھے، اور وہیں پر تدفین ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت آمنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے تجربہ کی، بہت ساری باتیں میرے سامنے آئیں اور وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مکے کے اندر یا پورے عرب کے اندر کہیں ندی نہیں ہے، کنویں ہوتے ہیں اور انہیں میں سے پانی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور کنویں بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ یہ حالات تھے کہ میں جب عورتیں، عرب کی عورتیں وہاں کنووں کے پاس لائن لگا کر کے پانی بھرنے جاتی تھیں تو وہ تو پانیوں کو بہت دیر دیر تک پانی کے ڈولوں کو کھینچتی تھی، لیکن جب میری باری آتی تھی تو پانی ابل کے اوپر آ جاتا تھا اور مجھے کھینچنا نہیں پڑتا تھا، میں ویسے ہی ڈول اس میں سے پانی بھر کے، جیسے تالاب میں سے پانی بھر کے، کوئی حوض میں سے پانی بھر کے نکالنے میں ویسے نکال لیا کرتی تھی۔ عرب کی عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ میرے لیے پانی اوپر آ جاتا ہے تو مجھے گھنٹوں کھڑا رکھتی تھی تاکہ وہ لوگ بھی آسانی سے پانی نکال لیا کریں۔ کہتی ہے کہ ایک بادل ہمیشہ میرے سر کے اوپر رہتا تھا، دھوپ نہیں لگتی تھی مجھے، ایک بادل کا سایہ رہتا تھا میرے اوپر، اور میرے اندر سے، میرے وجود میں سے خوشبوئیں آتی تھی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید میں عطر یا خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہوں۔ مجھے سمجھانا پڑا اپنے سسرالیوں کو کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، یہ تو اس بچے کی برکت ہے جو میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ بالآخر وہ مبارک دن آیا، وہ تاریخی دن آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا تھا، اور اس دن کے متعلق میں بھی آتا ہوں کہ کون سا دن، کون سا مہینہ تھا، اور بہت ساری باتیں اس رات کو ہوئی ہیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات ایک سرخ ستارہ، ریڈ کلر کا اسٹار آسمان کے اوپر چمکا تھا، اور یہ ستارہ دیکھ کر یہودیوں کی دنیا میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ گئی تھی، اور انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا، یہ بتاؤ کہ کسی یہودی عورت کے ہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟
ان کی کتابوں کے اندر یہ نشانی موجود تھی کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئیں گے اس رات آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارہ چمکے گا، اور وہ ستارہ دیکھ کر کے یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا کمرے کے اندر۔ یہ کمرہ کون سا ہے؟ یہ ابو طالب کا گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ ان کا گھر ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے اس حجرے کے اندر، اس کمرے کے اندر نور دیکھا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس کے اندر مجھے شام کے محلات وہ بھی روشن ہوتے ہوئے نظر آئے، اتنی زبردست روشنی تھی۔ اور یہ شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہو گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ انشاءاللہ سیرت میں آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اور کیا کیا ہوا؟ روایتوں کے اندر علماء نے لکھا کہ سمندروں کا جو معاملہ ہے نا، سمندر کے پانیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، کسی سمندر کا پانی الگ ہوتا ہے، کسی سمندر کا پانی الگ ہوتا ہے۔ تو ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، لیکن جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس رات ایک سمندر کی مچھلیاں بھاگ کر دوسرے سمندر میں گئی ہیں اور دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی ہے کہ مبارک ہو، اس کائنات کا سردار آ گیا۔ اور بھی روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس رات بادشاہ گونگے ہو گئے، یہ کیسر، کسرا اور دنیا بھر کے جو بادشاہ تھے، زبانیں گونگی ہو گئی ان کی، ان کے تاج ان کے سروں میں سے اچھل کر نیچے جا گرے، اور بولنا چاہتے تھے بول نہیں پاتے تھے۔ پوری رات یہ حال رہا، بلکہ جن مندروں میں، جن بت خانوں میں بت رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگوں نے ان بت خانوں میں سے اندر سے آوازیں آتی ہوئی سنی کہ ہمیں توڑنے والا آ گیا۔ بت خانوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں توڑنے والا آ گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور بعض علماء نے معتبر کتابوں سے یہ ملتا ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس رات سے لے کر اگلے سال تک، ایک سال تک پوری دنیا کے اندر صرف لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا جو ہے ایک طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لڑکیاں پیدا نہیں ہوئی پورے ایک سال تک، صرف لڑکے پیدا ہوئے۔ اچھا بھائی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لحاظ سے بھی یہ بہت بڑا دن ہے کہ فارس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ 1000 سال پہلے کوئی بادشاہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے پاس سانپ آیا، اس نے سانپ کو مارنے کے لیے جو پتھر مارا تو اس پتھر سے پتھر ٹکرایا، اس سے چنگاری نکلی، آگ بڑک اٹھی، اس سے سانپ جل کر مر گیا۔ تو اس نے کہا یہ جو آگ ہے نا، یہ میری نجات دہندہ، یہ میری خدا ہے، اس نے مجھے بچایا۔ تو اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، 1000 سال تک وہ آگ جلتی رہی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ آگ ایک دم بجھ گئی۔ بہت کوشش کی، آگ نہیں جلی۔ کسرا کے 14 ستون محل کے وہ سارے کے سارے گر گئے۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ عرب کے گھوڑے آئے ہیں اور اونٹوں کو ہکا کر لے گئے۔ یہ اس قسم کا کوئی خواب تھا، وہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ نہیں فرمائی گئی آپ کی، پہلے سے ختنہ تھی۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو جو کچھ ماں کے پیٹ کا اس کے جسم کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف شفاف پیدا ہوئے۔ جیسے ہی آپ دنیا کے اندر آئے، پورے کمرے کے اندر جو ہے خوشبو مہک گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عامر خود فرماتی ہے جیسے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، میں نے دیکھا یہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس نے فوراً سجدہ کیا، اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ فرمایا۔ یہ دن کون سا تھا، یہ مہینہ کون سا تھا، یہ تاریخ کون سی تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ بہتر تو علماء کی رائے ہے کہ ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، اور 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، یہ 3-4 اقوال ملتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن جو محققین علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول۔ بہرحال اس میں دن کے ساتھ ساتھ، تاریخ کے ساتھ ساتھ، بعض علماء کے نزدیک مہینے کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ربیع الثانی کا مہینہ تھا، اور بعض تو رمضان المبارک کے مہینے کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو بہتر اور قوی رائے ہے وہ ربیع الاول کی ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہوئے، اور ابو طالب نے 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقیقہ فرمایا، بڑی دعوت کی، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اور لوگوں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی ماں نے خواب کے اندر ایک فرشتے کو دیکھا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کا نام احمد رکھا۔ قرآن میں 4 مقام پر محمد نام آیا ہے اور 1 مقام پر احمد نام آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کا چچا، وہ چچا جس نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا، ابو لہب، اس نے بڑا پریشان کیا، اور لیکن عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس دنیا میں پیدائش کے لیے ان کے چچاؤں کے تایاؤں کے بڑے ارمان تھے، بڑے معاملات تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی صوبیہ، اور صوبیہ یا سویبہ، بہرحال صحیح لفظ سویبہ ہے، لیکن وہ کئی سیرت کی کتابوں میں صوبیہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح لفظ جو ہے وہ سویبہ ہے۔ تو یہ جو سویبہ تھی، انہوں نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو اس پر وہ اتنا خوش ہوا ابو لہب کہ اس نے انگلی کے اشارے سے ایسے کہ تو آزاد ہے، آزاد کر دیا۔ وہ بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، ایمان کی دعوت دی، تو اس نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا۔ نہ صرف اس نے بلکہ اس کے بیٹوں نے، اس کی بیوی نے، سب نے پریشان کیا۔ وضاحت کے لیے تبت یدا کی صورت کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور نہیں تو پھر میں انشاءاللہ سیرت میں آگے اس کا ذکر آئے گا، میں اس میں وضاحت کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کو ستاتے ہوئے ہی اس دنیا سے گیا ہے، کفر پر اس کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی بری موت اس کو ہوئی ہے، عبرت ناک موت ہوئی اس کو۔ اور حضرت عباس نے پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، جہنم میں جل رہا ہے اور بہت زبردست عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے ابو لہب نے کہا کہ بہت پریشان ہوں اور بہت زیادہ عذاب میں ہوں، بس صرف وہ جب میں نے محمد کے پیدا ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنی تھی، اور میں نے اپنی لونڈی کو جس انگلی کے اشارے سے آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، میری اس انگلی کو عذاب نہیں ہو رہا، باقی پورے وجود میں میرے عذاب ہے۔ یا بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جیسے میں نے ایسے اشارہ کیا تو جتنی میری انگلی کی حرکت ہوئی تھی، اتنی حرکت کے مطابق جو ہے مجھے پینے کو پانی دیا جاتا ہے۔ بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سے تعلق کی وجہ سے کہ اتنا عذاب میں تخفیف ہو گئی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی اور پریشان کرنے کا یہ عبرتناک نتیجہ اور انجام کہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اچھا، پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ بات ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا بیان، کن کن خواتین کا اللہ کے رسول نے دودھ پیا ہے، اور آپ کی رضاعت کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، آپ کے بچپن کا ذکر کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنو سعد کے اندر بھیجنے کی اور بھی کچھ وجوہات تھی۔ انشاءاللہ وہ ساری وجوہات میں اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ پروردگار ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔